فرض کر لیجئے کہ میں زندگی میں بعض جگہ مشکل میں پھنس جاتا ہوں، سب کچھ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، کچھ میری غلطیوں کی وجہ سے، کچھ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے، کچھ میری نادانیوں غفلتوں کی وجہ سے، کچھ میرے گناہوں کی وجہ سے میں مشکلات میں پھنس جاتا ہوں۔ اچھا، جب میں مشکل میں پھنستا ہوں تو مجھے راہ نجات چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے لے کر بڑی مشکل تک۔ مثلا میں کرائے کے گھر میں تھا، سال پورا ہونے والا ہے، مالک مکان کہتا ہے گھر خالی کرو، میرے پاس گھر نہیں ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں فلاں گناہ چھوڑ دوں، نہیں چھوڑ پا رہا، یہ بھی مشکل ہے۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے فلاں نیک کام میری عادت بن جائے تاکہ برزخ میں مجھے نصیب ہو جائے، نہیں بنا پا رہا، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ چاہتا ہوں فلاں آدمی سے میرے دل میں جو بغض ہے یہ بغض ختم ہو جائے، کیوں رکھ کے مروں، نہیں کر پا رہا۔ رائے حل کیا ہے اس کا؟ کچھ جگہیں تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہیں، بھئی 4 پیسے کم کما رہا ہوں، زیادہ محنت کروں گا پیسے بڑھ جائیں گے۔ کچھ جگہیں ہوتی ہیں ہاتھ میں، کچھ جگہیں ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں۔ خدا متعال فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا خدا راہ نجات دے دے گا۔ یہ راہ نجات صرف پیسے کے معاملے میں دے گا یا معنویت میں بھی دے گا؟ معنویت میں، دنیا میں دے گا یا آخرت میں بھی دے گا؟ جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں دے گا۔ اس دنیا میں بھی یہی خدا ہے، برزخ میں بھی وہی خدا ہے، آخرت میں بھی وہی خدا ہے، سب میں دے گا۔ مادے کا بھی خدا ہے، معنویت کا بھی خدا ہے، وہی دے گا۔ کس شرط پہ دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے۔ اگر مجھے اس پر ایمان ہو تو جس دن میں مشکل میں پھنسوں اس دن کس بات پہ غور کروں؟ اس دن مجھے چاہیے اس بات پہ غور کروں میں نے تقوی میں کون سی کمی کی ہے کہ راہ نجات نہیں مل رہی، کیا غلطی کی ہے۔ میں آپ سے انصافاً عرض کروں گا، ہمارا ایمان ہے ایسا کہ جب ہم مشکل میں پھنسیں اور راہ نجات نہ مل رہی ہو تو اپنے آپ سے پوچھیں میں نے تقوی میں کون سی کمی کی تھی؟ کیوں؟ اگر متقی ہوتا تو راہ نجات کیوں نہیں؟ کیا خدا نے قرآن میں وعدے نہیں کیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ آپ کہیں گے ہاں راہ نجات بہت دفعہ متقی حضرات پھنس جاتے ہیں، نہیں معلوم کون کون سی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، اگر اہل تقوی ہوتے ہیں تو جس حالت میں پھنستے ہیں اس کو اپنے لیے پھنسنا نہیں کہتے، توفیق کہتے ہیں، ان کو پھنسنا نہیں لگتا ہے۔ تو یا تو خدا مشکل سے نکال دیتا ہے یا مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، یہ خدا کا نظام ہے۔ اگر مثال کے طور پر شہید اول یا شہید ثانی کا واقعہ مشہور ہے، دشمن کی زد میں آ گئے، دشمن نے پھنسا دیا، قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اگلے دن اعدام ہو جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اللہ سے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدایا میرے اوپر غلبہ کر لیا گیا، تو میری نصرت فرما۔ قرآن کریم کے اندر ایک انداز ہے کہ کہتا ہے یہ میرے نبی نے کہا بس یہ ہو گیا، تو علماء اس سے پک کر لیتے ہیں کہ ہاں جو یہ جملہ دہرائے گا تو یہ ہوگا۔ تو خدا متعال فرماتا ہے جب میری حجت نے کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدایا میں مشکل میں پھنس گیا ہوں میری نصرت فرما، بس خدا نے نصرت بھیج دی۔ اس کا مطلب ہے یہ جملہ کارآمد جملہ ہو گیا، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خواتین کی مدد کرنے کے بعد درخت کے نیچے ہیں، نہ یہ پتہ ہے آگے جائیں نہ یہ پتہ ہے پیچھے جائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ اللہ سے کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خدا متعال فرماتا ہے پھر ہم نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ان کو اپنی حجت سے ملایا۔ تو یہ جملے ہوتے ہیں۔ تو وہ شہید سعید مثلا جب دیکھتے ہیں میں مشکلات میں پھنس گیا، انہوں نے ورد کیا اس جملے کا، اس جملے کو دہرایا کثرت سے، اور ایک کاغذ کے اوپر گویا لکھ کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا۔ تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی، کاغذ کے پیچھے سب لکھائی سے لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو صبر۔ کیا مطلب؟ خدا نے ہم انسانوں کو 2 طرح حل دیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مشکل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے سوچو سمجھو کوشش کرو جد و جہد کرو۔ سست انسانوں کو پسند نہیں کرتا، تسلیم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جد و جہد نہ کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا خدا۔ کوشش جد و جہد انسان کی ذات میں رکھی ہے، اور فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ ایک دفعہ ایسے آزماتا ہے، کہتا ہے سوچو سمجھو کرو کرو کرو،
پھر جب سب کچھ انسان کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے خدایا کیا کروں، تو نجف اشرف میں ایک عالم جب ایک مشکل میں پھنسے، جتنا کر سکتے تھے کر گزرے، ایک دفعہ پریشان ہو کر اپنے گھر کے صحن میں آئے، خدا سے کہا خدایا کیا کروں، مشکل حل نہیں ہو رہی۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ اب کچھ مت کرو، اب یہ کرو کہ کچھ مت کرو۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ وہ مرحلہ جہاں پہ خدا کہتا ہے اب مجھ پہ چھوڑ، اب چھوڑ دو مجھ پہ۔ کس کے بعد آتا ہے؟ پہلی دفعہ سے نہیں آتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں، میں خدا پہ توکل کر رہا ہوں، نہیں، یہاں سے توکل شروع نہیں ہوتا۔ توکل محنت کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھ دو پھر توکل کرو۔ تو ایک دفعہ کہتا ہے کوشش کرو، جد و جہد کرو، جب سب کچھ کر گزرے اس کے بعد کہتا ہے اب مجھ پہ چھوڑ دو، اب میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے خدایا مجھ پہ غلبہ ہوا تو میری نصرت فرما۔ اور لکھا ہوا میرا ان کنت عبدی فاستغفر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کرو، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا۔ صبر کیا تو کیا ہوا؟ دشمن سے نجات مل گئی؟ نہیں ملی۔ کیا دشمن نے آسانی سے مارا؟ نہیں، بہت سختی سے مارا۔ تو صبر کرنے سے کیا ملا؟ شہید اول ہو گئے، شہید اول کا مقام مل گیا۔ اب کوئی شہید اول سے پوچھے اس رات جیل سے آزادی چاہیے تھی یا شہادت اولا کا مقام چاہیے تھا، تو میں گارنٹی سے کہوں گا شہید کہتے کہ نہیں، آزادی قطعاً نہیں چاہیے، یہ مقام چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے اس عقیدے کے اوپر کہیں محنت کرنی ہوگی۔ مثلا خدا نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو خدا کی راہ میں تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ جس دن مشکل میں پھنس جاؤں پہلے جد و جہد کروں، سب کچھ سوچوں سمجھوں کوشش کروں، اور سب سے پہلا کام یہ کروں، یہ دیکھوں میں نے بے تقوائی کہاں دکھائی، کوئی میں نے غلط کام کیا ہوگا تبھی تو یہ ہوا۔ اچھا سب کچھ کر لیا نہیں مل کے دے رہا، یا جو میں صحیح کر سکتا تھا صحیح کر لیا، سب خدا پہ چھوڑ دو، اب خدا پہ چھوڑ دو، خدا اچھا نتیجہ دے گا۔ اور جو کچھ ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ان مشکلات کے پیچھے وہ یہ کہ اگر کوئی پیٹرن میں نے بنایا ہوا ہے جو غلط ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ تبدیل کرے تو توڑے گا تو تبدیل ہوگا نا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ ورنہ مثلا میری ایک غلط عادت ہے، فرض کر لیجئے میں بزنس کے اندر کوئی غلط عادت رکھے بیٹھا ہوں اور وہ میرا روٹین ہے، میرا ایس او پی ہے، اسٹینڈرڈ پروسیجر ہی ہے یہ میرا، میں یہی کرتا ہوں۔ اگر سب کچھ نارمل رہا تو میں ایس او پی چینج کروں گا اپنا؟ نہیں چینج کروں گا۔ اب ایک دفعہ خدا مجھے ایک مشکل میں پھنسائے گا، سر سے پاؤں تک مصیبت میں ڈالے گا، ہر چیز تہو بالا ہوگی، پھر مجھے سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ مجھے تبدیل کرنا ہے، اتنی آسانی سے میں تھوڑی مانوں گا پھر۔ تو اس دوران میں ممکن ہے کہ کوئی اولاد ہاتھ سے جائے، ممکن ہے کوئی کام ہاتھ سے جائے، ممکن ہے کوئی عزت خطرے میں پڑے، ممکن ہے کسی جسمانی روحی ذہنی مشقت میں جاؤں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بھائی یہ صحیح کرنا پڑے گا۔